شیبان المعظم میں انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی سورت 3 بار پڑھ لو، لوگ تمہارے نصیبوں پر رشک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی آپ کا نصیب اور تقدیر آپ کے پسند کے مطابق لکھ دی جائے گی۔ یہ ایسی بابرکت سورت مبارک ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا مقدر اور نصیب سنور جائے گا، حالات بدل جائیں گے، دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی، آپ کا مقدر نصیب اور حالات ایسے بدلیں گے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ ادھر آپ یہ عمل کریں گے، ادھر رب کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو بدل دے گا۔ جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں گے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی حاجات اور مرادوں کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سورت مبارک بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ جو شخص اس سورت مبارک کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے محبت ہو جائے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اصل دین ہے، اور جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے گی وہ سمجھے دنیا اور آخرت کی بڑی سعادت حاصل ہو گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہاں پہ نام محمد آ جائے درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ جب نام محمد سن لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صدقے یا رسول اللہ ضرور کہہ دیا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اگر ہماری جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں ضرور کر دینی چاہیے۔ اس دنیا سے تو ویسے بھی جانا ہے، اور اگر قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو جائے تو آخرت میں جنت ہماری پکی ہے۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے کی سب سے جو بڑی فضیلت ہے، سب سے جو بڑا انعام ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ محبت مصطفیٰ جس بندے کو مل گئی، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا اور آخرت کے بیڑوں کو پار کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے سورت محمد کے بارے میں۔ عظمتوں والی، شانوں والی سورت مبارک ہے، اور اس لیے سورت کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے نماز تہجد کے بعد پڑھ لے گا اور بلا ناگا پڑھے، یعنی روزانہ نماز تہجد ادا کرے، اس کے بعد سورت محمد کو پڑھے، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لے چاہے 3 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بے پناہ عزت عطا کرے گا، اور جہاں بھی جائے گا لوگ اسے رفاقت یعنی محبت کی نظر سے دیکھیں گے، یعنی کہ ہر جگہ گھر بار اسے ہر لحاظ سے بلند مرتبہ حاصل ہوگا، صرف سورت محمد کو تہجد میں پڑھنے سے۔ 1 مرتبہ ہی پڑھنے سے آپ کو یہ مرتبہ مل سکتا ہے، عزت و مقام مل سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی سورت پڑھی جائے گی تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کرے گا، مرادوں کو پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا، دعاؤں کو مقبول کرے گا، رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا، کامیابیاں عطا کرے گا، ترقیاں عطا کرے گا، اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی، اور محمد والے محمد کے صدقے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خزانے بھی عطا کر دیتا ہے۔ چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دینا ہے، لیکن مسلمان جو ہیں اگر نام محمد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو جو آپ کو سالوں بعد ملنا ہے وہ آپ کو آج ہی مل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سورت مبارک کو نماز تہجد میں 1 مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیا کریں، شعبان المعظم میں اپنی عادت بنا لیں، نماز تہجد ضرور ادا کریں، چاہے 2 نفل پڑھ لیں، چاہے 4 پڑھ لیں، چاہے 8 پڑھ لیں، چاہے 12 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نماز تہجد ادا کریں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورت محمد ضرور پڑھ لیں۔ کہ کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کہ دنیا کے ہر خزانے کی چابی آپ کو مل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی نہروں سے بھی سیراب کرے گا، اور دنیا میں آپ کو بلند مرتبے ملیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورت مبارک کو پڑھنے کی۔ اور سورت محمد کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورت محمد کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت پر حق بن جاتا ہے کہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سورت محمد کی تلاوت کرے کبھی بھی شک اس کے دین میں داخل نہ ہوگا، اور اللہ اسے کبھی دین کے فکر میں مبتلا نہیں کرے گا، اور آخری عمر تک اللہ تعالیٰ اسے شرک و کفر سے محفوظ رکھے گا اور اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور
اس کا فائدہ سن لیں، اس کی فضیلت سن لیں کہ جب وہ شخص مرے گا تو اللہ 1000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی قبر میں جا کر نماز ادا کریں، اور اس نماز کا ثواب اس مرنے والے کو ملے گا۔ نماز فرشتے پڑھیں گے، ثواب مرنے والے کو ملے گا، اور یہ 1000 فرشتے محشر تک یعنی قیامت تک اس کے ساتھ رہیں گے، اور عرصہ محشر میں یعنی قیامت کے دن میں اسے امن و امان کے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں رہے گا۔ سورت کو پڑھنے سے خوف، ذلت، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، اور ساتھ ہی قیامت میں رحمت الہی کے جوار میں نعمتوں سے بہر و بر ہوگا۔ سورت محمد کی آیت نمبر 2 کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام مسائل و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کو اولاد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک و صالحہ اولاد عطا کر دے گا۔ اولاد کے لیے وظیفہ یہ بہت ہی کارآمد ہے، انمول ہے، طاقتور عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی آیت نمبر 2 کو 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھنے سے گھر میں پیار اور محبت قائم ہوتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں رحمتیں اور نعمتیں بن کے برستی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سورت کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، میں جتنے بیان کروں کم۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے دنیا کی لاکھوں حاجتیں بھی پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی۔ بے اولادوں کو اولاد ملے گی، بے گھروں کو گھر ملے گا، بے زروں کو زر ملے گا، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب ہوگی، اور جن کے کاروبار نہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، غربت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب پیدا کرے گا، رزق اور دولت کے خزانے اور دروازے ان پر کھول دے گا، رزق اور دولت محمد والے محمد کے صدقے دروازے توڑ کر ان کے گھر میں داخل ہوگی۔ اتنی بابرکت یہ سورت مبارک ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے اس سورت مبارک کو شعبان المعظم کے پورے مہینے میں پڑھیں، چاہے تہجد میں پڑھیں، چاہے دن میں پڑھیں، چاہے رات میں پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے اس سورت مبارک کو ضرور پڑھیں۔ اب اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو عمل بتاؤں گی، جو طریقہ بتاؤں گی، اگر اسی طریقے سے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جتنے میں نے آپ کو فائدے بتائے ہیں، کمالات بتائے ہیں، معجزات بتائے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مستفید کرے گا، اور آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کا نصیب اور مقدر بنتا جائے گا، آپ کی قسمت اور نصیب آپ کی مرضی کے مطابق لکھا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی رزق اور دولت لکھنے کا۔ شب بارات کی جو رات ہے وہ مقدر اور نصیب بدلنے کی رات ہے، اس رات میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اور اگر آپ یہ رات آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں منوا لیں تو آپ کو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب معراج عطا کی، شب بارات عطا کی، شب قدر عطا کی، یہ اسی لیے کی کہ میرے گناہگار بندے مجھ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں تو میں انہیں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ رب کریم تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے یاد کرے، مجھ سے مانگے، تو میں اپنی رحمت کے، رزق کے اور دولت کے دروازے، خزانے اس بندے پر کھول دوں۔ تو آپ نے ماہ شعبان المعظم کو ضائع نہیں کرنا، اس عمل کو، اس وظیفے کو دھیان اور توجہ سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو جائے نماز پر بیٹھ کر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جائے نماز پر بیٹھ کر جو عمل کیا جائے، جب تک بندہ جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اس بندے پر برستی رہتی ہیں۔ تو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کیا جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنی ہے۔ محمد میں نے پڑھا اس لیے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ضرور پڑھا ہے، کیونکہ میں آپ سب کو بھی کہتی ہوں جب نام محمد آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں، اور اگر آپ ساتھ ملا لیں گے صدقے یا رسول اللہ تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ الفاظ خوش قسمت لوگوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورت محمد کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ہی سورت محمد کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے نصیب اور تقدیر کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے نصیب کے لیے کر سکتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کے نصیبوں کے لیے، چاہے بیٹیوں کے چاہے بیٹوں کے، اس کے علاوہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ بھئی کسی بھی خاص رشتے کو اگر آپ کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، خوشیوں کی طرف، کامیابیوں کی طرف، ترقیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس سورت کو پڑھ کے اس بندے کا نام لے کر صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم میں
اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر پورا مہینہ نہ کر سکیں تو شب بارات کی رات آنے تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ شب بارات کی رات میں بھی یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر، اللہ کے محبوب کا وسیلہ دے کر مانگیں، انشاءاللہ خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ خالی ہاتھوں میں ساتوں زمین و آسمان کی رحمتیں اور نعمتیں آ جائیں گی۔ اور جو لوگ اپنی جھولیوں کو موتیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو ہیروں اور جواہرات سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ آپ بس اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں، مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت اور خوبصورت سے عمل کو مجھے بھی، میری تمام سننے والی بہنوں کو، بھائیوں کو کرنے کی توفیق دے، صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلات کو آسان کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، رزق اور دولت کے دروازوں کو ہم پر کھول دے اور ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔